اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ یمن کی جانب سے مجھے رحمت کی ہوا آتی ہے کیونکہ وہاں پہ میرا اویس رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیع و مدر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیع و مدر دو قبیلے ہیں جس میں بہت زیادہ بھیڑیں پائی جاتی ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کون ہے اور کہاں مقیم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے۔ پھر صحابہ نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اویس کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس کرنی سے ملنے گئے تو دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصل نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا نام اویس ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس کرنی کو وصیت کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی اور کو نہ جانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ پاک تم کو جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اویس کرنی نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، تمہارے لیے یہی افضل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 درہم نکال کے کہا کہ یہ میرے اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے۔ اگر آپ اس بات کی ضمانت دے دیں کہ یہ درہم خرچ کرنے سے پہلے میری موت واقع نہیں ہوگی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ دونوں کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن بہت قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ اویس کرنی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو آپ نے اپنے سارے دانت توڑ لیے، بس اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہے تو میرے دانت کیوں بچے رہیں۔ اویس کرنی فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد، التحیات کے بعد امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مردوں مومن عورتوں کو بخش دے۔ اویس کرنی کی ماں نابینا تھی اور لاغر تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، لیکن آپ اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ اس خدمت کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے آپ کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اویس کرنی کے عشق کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی ماں سے اجازت طلب کی کہ اے ماں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت یاد آتی ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ اے بیٹا، تو جانتا ہے کہ میں چل پھر نہیں سکتی۔ اویس کرنی نے کہا کہ ماں تو جانتی ہے کہ میں تڑپتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دی کہ اگر وہ تجھے نہ ملے تو تو ان کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ فوراً واپس آ جائے گا۔ لہذا آپ نے وعدہ کیا اور مدینہ پاک آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غلام آیا ہے۔ اماں عائشہ نے کہا کہ نبی پاک تو گھر پہ نہیں ہیں۔ آپ نے وعدے کے مطابق وہاں انتظار نہ کیا بلکہ روتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے گھر میں سے خوشبو آ رہی ہے، کیا کوئی میرا غلام آیا تھا؟ اماں عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، آپ کا غلام آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرا اویس کرنی آیا تھا؟
اما عائشہ نے کہا کہ جی آپ کا اویس آیا تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اویس کرنی جیسا عشق اور درد عطا فرمائے، آمین۔